إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے سورہ تکویر کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ان کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ الجوار الکنس، جو چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کی زبان سے نکلا ہے جو بہت معزز ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ البتہ وہ قول ہے ایک معزز پیغام بھیجنے والے کا، ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت وہ بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش عرش والے کے نزدیک، مکین بہت مرتبے والا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے۔ مطاع ثم، اس کی وہاں بات مانی جاتی ہے، امین وہ امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب کوئی دیوانے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا اسے بالافق المبین، آسمان کے روشن کے کنارے پر۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں کے بتانے میں بخیل، اور نہیں ہے وہ غیب پر بخیل، یعنی غیب کی باتیں بتانے پر بخیل۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ یعنی یہ قرآن، اور نہیں ہے وہ کسی مردود شیطان کی زبان سے نکلا ہوا، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں چلے جا رہے ہو، تم کہاں جاتے ہو، یا تم کہاں جا رہے ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے۔ لمن شاء منکم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھا چلے۔ وما تشاءون، اور نہیں ہو تم چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ کہ جو اللہ رب العالمین چاہے۔ دوبارہ سنیے۔
فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، پیچھے ہٹ جانے والوں کی، الجوار الکنس، جو چلنے والے ہیں اور چھپ جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، یا یہ کہ صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جاتی ہے، انہو، بلا شبہ وہ، لقول رسول کریم، ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں، مکین، بہت مرتبے والا ہے، مطاع ثم، اس کی بات مانی جاتی ہے وہاں، امین، وہ امانت دار ہے، وما صاحبکم، اور نہیں ہے تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب، بمجنون، کوئی دیوانے، وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا انہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل امین کو، بالافق المبین، آسمان کے روشن کنارے پر، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر بخیل، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ کسی شیطان مردود کا قول، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں چلے جا رہے ہو، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، ذکر للعالمین، جہانوں کے لیے نصیحت، لمن شاء منکم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھا رہے، وما تشاءون، اور نہیں ہو تم چاہتے، الا، مگر، ان یشاء اللہ رب العالمین، جو چاہے اللہ جو جہانوں کا رب ہے، جہانوں کو پالنے والا پروردگار ہے، فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، لا یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زائدہ ہے، لیکن اگر اس کو زائدہ نہ بھی مانا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے تو بھی اس کا ترجمہ درست ہے۔ قرآن حکیم میں بعض مقام پر ایسے آتا ہے، پہلے لا کا کلمہ ہے، اب اس کا معنی یہ نہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، قسم تو اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں، بلکہ لا کا ترجمہ کرنے کے بعد کچھ توقف کریں گے، پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، یوں، یہ نہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، یہ تو نفی والا جملہ بن جائے گا۔ تو یہ لا شروع میں کیوں ہے؟ لا اس لیے ہے کہ پیچھے ایک نظریہ جو بیان ہو رہا ہوتا ہے، جس کے متعلق کافروں کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اللہ رب العزت لا کا کلمہ بول کر ان کے نظریے کی پہلے تردید کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو یا جو تمہارے ذہن کے اندر ہے، ایسا نہیں، بلکہ میں قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں، تو اس لا کا تعلق پیچھے جو بات گزر رہی ہوتی ہے اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ہوتا ہے۔ خنس، پیچھے ہٹ جانے والے، یہ خالصن کی جمع ہے، جیسے خلص خالصن کی جمع ہے، رکعن راکعون کی جمع ہے، تو خانس یا خناس پیچھے ہٹ جانے والا،
یعنی پیچھے ہٹ کے پھر واپس آنا، پیچھے ہٹ کے پھر واپس آنا. اسی کے لیے خنس کا لفظ بولا جاتا ہے، خانس کا یا خنسا خنسن خنوسن. تو پیچھے ہٹ جانے والے، پھر جانے والے، رک جانے والے، چھپ جانے والے، سارے ہی اس کے معنی ہو سکتے ہیں. الکنس، کنس یہ کانس کی جمع ہے. کناس اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں، درختوں میں بنائی ہوئی وہ جگہ جہاں ہرن وغیرہ چھپتا ہے. تو چھپنے کی جگہ میں چھپ جانا، داخل ہونا، اس کے لیے لفظ کنس بولا جاتا ہے. اور الجوار، جوار جاریتن کی جمع ہے، جرائی اجری سے. تو مراد اس سے ہے سورج، چاند اور ستارے جو چلتے رہتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر واپس اسی مقام پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو مسلسل حرکت کے اندر ہیں. جوار، جاری ہونا، بہنا، چلنا. اس اس کے دو معنی ہیں. اس کا معنی جانا بھی اور آنا بھی. تو صبح کا جانا اور آنا دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو چھپ جانے والے ہیں اور جو چلنے والے ہیں اور پیچھے ہٹنے والے ہیں. یعنی وہ ستارے جو پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں اور پھر اسی مقام پر آ جاتے ہیں. تو انہیں خنس، پیچھے ہٹنے والے اس لیے کہا کہ یہ سب مغرب میں غروب ہونے کے بعد پھر پیچھے یعنی مشرق کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مشرق سے دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں. اور الجواری، چلنے والے، یعنی ان کا کام ہی چلتے رہنا ہے، مغرب سے واپس مشرق کی طرف اور وہاں سے دوبارہ پھر مغرب کی طرف. تو مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہوئے یہ چونکہ نظر نہیں آتے، اس لیے بولا کنس. اور اس آنا اور جانا، یہاں دوسرا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے دوسرے ترجمے کو زیادہ اختیار کیا ہے کہ صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے تو واللیل اذا عسعس، رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، یعنی جانے کا جو معنی ہے وہ زیادہ اختیار کیا گیا. اور اسی طرح وہ صبح اذا تنفس، تنفس سانس لیتے ہوئے چھاتی پھیلتی ہے، تو صبح کی روشنی پھیلنے کی ایک کیفیت کو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ صبح کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، جب وہ روشن ہو جاتی ہے. یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ستاروں کی قسم اٹھائی، ان کے پیچھے ہٹنے کی، واپس اسی مقام پر آنے کی، جاری رہنے کی. رات کی قسم اٹھائی اور جب وہ آتی ہے یا جب جاتی ہے. صبح کی قسم اٹھائی جب وہ روشن ہو جاتی ہے. یہ قسمیں مظاہر قدرت کی یہ قسمیں اٹھا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ ایک معزز، طاقتور پیغام بھیجنے والے، پیغام پہنچانے والے کا قول ہے. اور ساتھ پیغام پہنچانے والے یا پیغام لانے والے کی صفات بھی ذکر کی. کون سی؟ رسول، کریم، ذی قوہ، مکین. وہ رسول ہے، پیغام پہنچانے والا، وہ معزز ہے،
وہ قوت والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یعنی جس طرح اللہ رب العزت ستاروں کی حفاظت فرمانے والے ہیں، ستارے اپنے مقام پر کروڑوں سالوں سے اسی طرح سے آتے اور جاتے ہیں، ان کے نظام میں کوئی خلل اندازی کرنے والا نہیں ہے، اسی طرح فرشتہ جبریل امین جو رسول ہیں، جو پیغام اللہ رب العزت کی جانب سے لے کر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، اس پیغام کے اندر بھی کوئی جن، کوئی شیطان کسی قسم کی کوئی خلل اندازی نہیں کر سکتا ہے، اس پیغام کو کوئی اچک نہیں سکتا، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا نہیں سکتا۔ تو جیسے نظام قدرت کی اللہ رب العزت حفاظت فرمانے والے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت اپنا جو پیغام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بذریعہ وحی پہنچاتے ہیں، اس پیغام کی بھی اللہ رب العزت بڑے ہی احسن انداز سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسے فرشتے کو متعین کیا ہے جو بڑا معزز ہے، جو قوت والا ہے، اتنی قوت والا ہے کہ سارے فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، بلا کوئی شیطان اس سے کیسے کوئی بات اچک سکتا ہے۔ اور پھر وہ امین بھی ہے، امانت دار ہے، وہ اپنی طرف سے بھی اس کے اندر ذرہ بھر کوئی بات نہ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے حوالہ سے ان کی صفات ذکر کر کے ان کی گواہی دی کہ وہ قوت والا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت فرمائی کہ وہ قوت والا ہے، اس کی قوت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ وہ صاحب مرتبہ ہے، وہ امانت دار ہے، تو اس کے صاحب مرتبہ ہونے پر اور اس کی امانت داری پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ یعنی جیسے اللہ رب العزت کا کلام فرشتے جبریل امین کو دیا جاتا ہے، بے عین ہی بالکل خالص اور صحیح صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ مکہ کے کافر لوگ، مشرک لوگ کبھی تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں، ویسے ہی کسی شیطان نے ان کے دماغ کے اندر کوئی بات ڈال دی ہے۔ کبھی کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، انہیں کوئی بشر ہی سکھاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہی فرشتے کے ذریعہ سے ان تک پیغام بھیجا ہے، اور وہ امانت دار بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شیطان کو نہیں دیکھا، کسی شیطان نے ان کے دماغ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ڈالی ہے، بلکہ یہ تو جبریل امین ہیں، اللہ رب العزت کے معزز فرشتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک آنے والے جبریل امین فرشتے ہی ہیں۔ اور فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی یہ بات تم اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے نکال دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیوانگی لاحق ہوئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افق مبین پر، آسمان کے روشن کنارے پر جن کو دیکھا ہے وہ جبریل امین ہی تھے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے افق الاعلی، یہاں ہے افق مبین۔ افق مبین اور افق الاعلی دونوں کا معنی ایک ہی ہے، آسمان کا مشرقی کنارہ۔ تو آسمان کے مشرقی کنارہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری مرتبہ آسمانوں پر، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے آسمان کی وسعتوں کو گھیر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات بتانے میں، پوشیدہ باتیں بتانے پر بخیل نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی جو بھی بات بتاتے ہیں بذریعہ وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس میں سے کوئی بات بھی اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں بلکہ امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی ایسی بات جو ان پر نازل ہوئی اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے، اس نے یقیناً جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو کچھ تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اسے آگے پہنچا دیجئے، کیوں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے در حقیقت رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی جتنی بھی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک آئیں اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجیں، ارسال کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ امت تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ دین مکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ کسی مردود شیطان کی زبان سے نکلا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک معزز، طاقتور، مضبوط فرشتہ جو اپنے منصب کے اندر مضبوط ہے، جو اپنی طاقت میں مضبوط ہے، وہ یہ کلام لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا ہے۔ ایک تو اس پیغام کے اندر کوئی خلل اندازی نہیں ڈال سکتا، اور دوسرا تمہارا یہ موقف غلط ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس فرشتہ نہیں، کوئی شیطان ہے جو ان کی جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کوئی شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ کسی شیطان مردود کی زبان سے نکلا ہوا نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے۔ اگر ان کے بعد الا آئے تو اکثر طور پر ان کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں، ویسے ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، اگر یعنی کہ شرط کے لیے آتا ہے، لیکن اگر ان کے بعد الا آ جائے تو اکثر طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں، جیسے ان ہوا نہیں ہے وہ الا ذکر للعالمین، مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے۔ تو یہ کلمہ کس لیے بولا جاتا ہے؟ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس طرح سے کہنا نہیں ہے وہ مگر جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تو اس میں باقی تمام چیزوں کی نفی کی جاتی ہے۔
مثلا اگر یوں کہہ دیا جائے یہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے تو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ نصیحت کے علاوہ کچھ اور چیز بھی اس میں ہے، نفی کی پہلے نہیں ہے وہ، یعنی قرآن حکیم صرف اور صرف جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ جب بھی تم قرآن حکیم کی طرف آؤ گے تمہیں اس میں سے نصیحت ہی ملے گی، اس میں نفوس کی اصلاح کے لیے تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ وہ سیدھا چلے، سیدھا رہے۔ یعنی قرآن حکیم نصیحت بھی کن کے لیے ہے؟ قرآن حکیم سے نفع کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ قرآن حکیم فائدہ کن لوگوں کو دیتا ہے؟ وہ لوگ جو سیدھا چلنا چاہتے ہیں، جن کے دل کے اندر کجی ہے، جو ٹیڑھا چلنا چاہتے ہیں، جو قرآن حکیم میں مختلف قسم کی تعویلات کرتے ہیں، وہ قرآن سے کیا نصیحت پکڑیں گے؟ جیسا کہ قرآن حکیم میں پہلے پارے میں آتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کہتے ہیں اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، گناہوں کو چھوڑنے والا، یعنی جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے والا ہے، قرآن حکیم اس کی رہنمائی کرے گا۔ جو بندہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہی نہیں ہے، پرہیزگاری کرنے والا ہی نہیں، جو ہٹ درمی پر قائم ہے، جو ضد پر، انا پر قائم ہے، اور جو نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ قرآن حکیم سے کیا رہنمائی لے گا؟ جب بارش برستی ہے، نیچے زمین بھی اگر نرم ہو اور زمین بارش کو قبول کرنے والی ہو تو زمین کو وہ بارش نفع دیتی ہے، اور زمین کے اوپر ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بارش سے فائدہ لیتے ہیں۔ ایک بڑا دریا ہے، سمندر ہے، وہ بہت زیادہ بارش کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور ایک چھوٹی ندی ہے، ایک نالا ہے، وہ اپنی وسعت اور ظرف کے مطابق بارش کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک سخت زمین ہے، ایک چٹیل میدان ہے، وہاں بارش برسے گی وہ ضائع ہو جائے گی، اور ایک نرم زمین ہے، وہاں بارش برسے گی، بارش ضائع نہیں ہوگی، بلکہ بارش اس زمین کو نفع دے گی اور زمین آگے لوگوں کو نفع دے گی، زمین کے اندر خوبصورتی آئے گی۔ بالکل ایسے ہی قرآن حکیم کی جب تلاوت ہوتی ہے، قرآن حکیم کے مطالب، قرآن حکیم کے مفاہیم اور قرآن حکیم کی نصیحتیں، یہ صرف اور صرف ان افراد کو فائدہ دیتی ہیں جو سیدھا چلنا بھی چاہتے ہیں۔ روزانہ اللہ رب العزت سے ایک دفعہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے ضرور یہ دعا مانگا کریں، اللہ رب العزت میں تو اپنی کوشش اور بساط اور طاقت کے مطابق سیدھے راستے پر چل ہی رہا ہوں، لیکن در حقیقت سیدھا راستہ تو جانتا ہے، ہدایت کرنے والا، ہدایت دینے والا تو ہے، اے اللہ میرے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے۔ جیسا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے اور سیدھے راستے پر قائم بھی رکھنا۔ تو اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے تم میں سے جو سیدھا رہنا چاہتا ہے، جو سیدھا چلنا چاہتا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، آج کے اس درس میں، آج کے لیکچر میں یہ پکا عہد کر کے اور وعدہ کر کے اٹھیں، اللہ ہم سیدھا تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ ہم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پرہیزگار بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور جب ہم دعا کریں گے تب اللہ رب العزت بھی اپنی رحمتیں ہم پر نازل کریں گے،
کیوں؟ ہم سیدھے راستے پر بھی اللہ کی مشیت کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، نہیں ہو تم چاہتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، جو جہانوں کا رب چاہتا ہے تم وہی کرتے ہو، یعنی تمہاری چاہت بھی اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔